السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بے مثل وفات۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں کہ جن کی جنوں اور انسانوں پر حکومت تھی، چرندوں پرندوں اور درندوں پر بھی آپ کی حکومت تھی، ہوا بھی آپ کے تابع تھی۔ الغرض اللہ عز و جل نے آپ کو عظیم الشان سلطنت سے نوازا تھا، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف عمل رہیں، اور ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹیک کر عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی دو دو ماہ برابر کھڑے رہا کرتے تھے۔ غرض 1 سال تک وفات کے بعد آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آ گئے تو جنوں کی حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ درس ہدایت: اس قرآنی واقعہ سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ! کیونکہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر رونما نہیں ہوا۔ یہی حالت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ سبحان اللہ! کیا کمال معجزہ ہے! اور یہ معجزہ ان لوگوں کے لیے جواب بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو گھٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حافظ ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مفہوم حدیث سماعت فرمائیں: بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا اللہ عز و جل کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور حاشیہ مشکاۃ شریف میں تحریر ہے
کہ ہر نبی کی یہی شان ہے کہ وہ قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ عز و جل ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اور امام بہقی نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام مختلف اوقات میں متعدد مقامات پر تشریف لے جائیں، یہ جائز و درست ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی مقدس قبروں میں حیات جسمانی کے لوازم کے ساتھ زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر شریف 63 سال کی ہوئی۔ 13 برس کی عمر میں آپ کو بادشاہی ملی۔ اللہ عز و جل نے آپ کو عظیم الشان سلطنت سے نوازا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے، اور آپ کا مزار اقدس بیت المقدس میں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ آپ جڑے رہیں ہمارے YouTube چینل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔